آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ یعنی قوم عاد جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی وہ قوم عاد تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی 14ویں نسل میں تھی، یعنی 14 نسلیں گزر چکی تھیں، پھر قوم عاد نے بت پرستی شروع کر دی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت پرستی کر کے، تم بتوں کی پوجا کر کے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اس کے یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ اگلی آیت میں تبلیغ کا مقصد بیان کر دیا گیا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی عقل کرو، میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ یعنی عقل مند کے لیے یہ چیز کافی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بغیر کسی اجرت مانگے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے کہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ پھر بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو خالصتاً اللہ کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، اور میری سچائی کو سمجھو۔ اب جب یہ تبلیغ کر لی تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے لیے بارش بند کر دی۔ جب 3 سال گزر گئے تو قحط سالی پڑ گئی، خشکی سے لوگ مرنے لگے، اور ان کی عورتیں بھی بانجھ ہو گئیں، یعنی 3 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ 2 مصیبتیں ان پر جب آن پڑی تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کر دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ یہ کام کر لو، توبہ کرو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو۔ توبہ و استغفار کرو گے تو اللہ بارش بھی عطا فرما دے گا اور تمہیں قوت بھی زیادہ دے دے گا، یعنی تمہارے ہاں اللہ اولاد بھی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ توبہ و استغفار ایسا وظیفہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ بے اولاد ہو اسے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد فرما دے گا۔ اس پر ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے اپنی بے اولادی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے استغفار کا وظیفہ بتایا۔ جب اس نے استغفار کا وظیفہ آپ کے کہنے پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں بیٹے عطا فرما دیے۔ جب 2-3-4 سال کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ اس کو حضرت سیدنا امام حسن نے استغفار کا وظیفہ بتایا تھا اور اس کے ہاں اولاد ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ جب حضرت امام حسن ملیں تو ان سے یہ پوچھنا کہ یہ استغفار کا جو وظیفہ ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو جب اس نے آپ سے ملاقات کی تو اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بتا دیں کہ یہ استغفار کا وظیفہ جو آپ نے بتایا تھا یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، آپ نے اسی آیت کو پڑھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تم استغفار کرو گے۔ ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں قوت میں، تمہاری قوت میں اور اضافہ فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ، یعنی بے اولاد تھے وہ، تو اللہ اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ میں نے وظیفہ وہاں سے لے کر تمہیں بتایا۔ اور سورۃ نوح کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا اور تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، صاحب اولاد بھی فرمائے گا۔ تو اس لیے جس کے ہاں اولاد نہ ہو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد فرما دے گا۔